السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس مختصر پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو کہ ہدایت کی کتاب ہیں، اس کتاب مبین کے ذریعے سے بنی نوع انسان ہدایت پائیں، اور ہم سلیس الفاظ میں قرآن مجید کی مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں تاکہ قرآنی بیان تمام انسانوں تک پہنچ جائیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود آیت نمبر 42 اور 43 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑ کی مانند موجوں کے درمیان میں سے گزرتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو ایک کونے میں موجود تھا، اور کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ نوح کے بیٹے نے کہا، میں جلدی کسی پہاڑ کی پناہ لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا، آج سوائے مومن افراد کے اور ان کے جن پر خدا کا رحم ہو جائیں، خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان ایک موج نے جدائی ڈال دی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے شامل ہوا۔ ناظرین، یہ اس آیت گرامی میں حضرت نوح کے قوم کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوح کے اپنے بیٹے سے یہ گفتگو کشتی کی روانگی سے قبل کی ہے، کیونکہ اس کے روانہ ہونے کے بعد اور وہ بھی پہاڑ جیسی بلند موجوں کے درمیان کسی کے سوار ہونے کا امکان نہیں تھا۔ یہ بیان تفسیر آلوسی میں صاحب تفسیر نے بیان کی ہے۔ وہ یہی فرماتے ہیں کہ بلند موجوں کے درمیان کسی کے سوار ہونے کا امکان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنا زیادہ موج تھا، لوگ سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں پر ناظرین ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ آخر کیا وجہ تھی کہ صرف حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو سوار ہونے کا حکم دیا جبکہ بہت سارے اور لوگ بھی تھے؟ تو یہاں پر اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نوح کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی تھا۔ اپنی اولاد کے متعلق
والدین پر سنگین فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ بیٹا ساتھ موجود تھا۔ نوح سمجھتے تھے کہ اب وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو چکا ہے، اس نے جو غلطیاں کیا ہے اس پر وہ پشیمان ہے، وہ اب یہ غلطیاں نہیں دہرائے گا اور توبہ و استغفار کر کے حضرت نوح کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہوگا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت نوح کا جو بیٹا ہے وہ اب بھی نافرمان تھا اور حضرت نوح کی اس آخرین وقت میں بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں موجود ایک روایات کے مطابق یہ جو بیٹا جو غرق ہوا ہے حضرت نوح کا حقیقی بیٹا نہیں تھا، یہ ان کے اپنے سلب سے نہیں تھا، بلکہ ان کی بیوی کے پہلے شوہر سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا اور بیوی کے ساتھ حضرت نوح کے پاس آیا ہوا تھا۔ کشتی میں سوار ہونے کے دن حضرت نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا روزہ رکھنا خطروں سے نجات کی ضمانت ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ روزہ رکھنا تمام بلاؤں کو ٹلنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، اور پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان سے کشتی کا عبور کرنا یہ بتاتا ہے کہ کشتی کس قدر وسیع و عریض تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کس قدر صاحب ہنر و تخصص انسان تھے، یعنی حضرت نوح کی ہنرمندی تھی، ایک وسیع و عریض کشتی بنائی ہوئی تھی۔ اس آیت گرامی میں جو خاص نکات بیان ہوا ہے ان میں سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ نجات پانے والوں کو تلاطم موجوں کا سامنا ہوتا ہے، یعنی اگر نجات چاہتے ہو تو اس کے لیے ہر طرح سے مشکل ہے، پریشانی ہے، صرف کشتی پر سوار ہو جانا کافی نہیں ہے یا حضرت نوح جیسا پیغمبر ہونا یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے تلاطم بھی ہے، موج بھی ہے، پریشانی بھی ہے اور مشکل بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس آیت گرامی میں جو دوسری بات وارد ہوئی ہے وہ یہ کہ آخری لمحوں تک دوسروں کی نجات کی فکر میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام آخرین وقت تک اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، اپنے اصحاب کو بچانے کے لیے اور تمام انسان کو ہدایت دینے کے لیے، نجات دینے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اور اس آیت گرامی میں جو بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ گوشہ نشینی نجات کا سبب نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی شخص چھپ کے رہے یا وہ یہ کہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یا وہ یہ کہیں کہ میں سو کے رہوں گا تو نجات مل جائے گا، تو یہ خام خیالی ہے، اس طرح سے نجات نہیں ملتی۔ اور اس میں جو ایک واضح پیغام قرآن مجید میں آیا وہ یہ کہ والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کہ والدین پر اپنی اولاد کے متعلق بہت بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے کوشش اور سعی کرتے رہیں۔ صرف کفار ہونا ہی خطرناک نہیں ہوتا بلکہ کفار کے ساتھ ہونا بھی خطرناک ہے۔ اس آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا وہ یہی ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا خود تو کافر نہیں تھا مگر وہ کفار کے ساتھ تھا، وہ کفار کے ساتھ تھا اور راہ راست کو بھول کے راہ ضلالت پر گیا ہوا تھا، اس لیے وہ کفار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ اور کفار کے ساتھ صرف ہم نشینی پیغمبر کی اولاد تک کو دین سے جدا کر دیتی ہے، چاہے وہ پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کفار کے ساتھ رہا ہو، رسم رکھیں گے، کفار کے ساتھ ہم نشینی اختیار کریں گے تو اس کے لیے راہ نجات نہیں ہے۔ البتہ وہ جب توبہ کریں، راہ راست پر آ جائیں تو اس کے لیے نجات ہی نجات ہے۔ اور اس آیت گرامی میں جو خاص بات ارشاد ہوا اس میں سے ایک یہ ہے کہ کسی خاندان کا صاف ستھرا ہونا ہی کافی نہیں بلکہ کفر آلود ماحول میں بھی گمراہیوں کا سبب بن سکتا ہے کہ وہ انسان کفر میں رہے، خاندان تو پاک و پاکیزہ ہو، جیسے حضرت نوح کی مثال ہے۔ حضرت نوح تو پیغمبر ہیں مگر اس کے باوجود ان کے خاندان میں ایسے افراد بھی ہیں جو گمراہ ہیں۔ اور دوسری آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا اس کی طرف اگر ہم نظر کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خطرناک اور مشکل حالات میں توحید پرست انسان خدا کی پناہ طلب کرتے ہیں، یعنی
خدا پرست انسان کسی پہاڑی کی پناہ میں نہیں جاتے. گویا کہ اس آیت گرامی میں جو حضرت نوح کے بیٹے کی مثال دی، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا تو مجھے نجات مل جائے گی، مگر نجات صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. مشرق و مغرب کی کسی طاقت اور مال و دولت، جاہ و جلال و منصب پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے. یہ خدا کے مقابلے میں کسی اور کی مدد لینا ہے. اس شرک سے ہمیں پاک و صاف رہنا چاہیے. اگر خدا کا قہر و غضب نازل ہو جائے تو محکم و استوار پہاڑ بھی اس کی تاب نہیں لا سکتے. جیسے کہ اس آیت گرامی میں ارشاد ہوا، حضرت نوح کا بیٹا تو پہاڑی پہ چڑھ گیا تھا، اس کے باوجود وہ غرق ہو جاتا ہے. اور نرم و حاوی پانی کے مقابلے میں نجات کا سبب نہیں بن سکتا. یعنی نجات کے سبب صرف اور صرف خداوند قدوس کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کو نجات نہیں دے سکتا. اور اس آیت گرامی میں جو قدرتی حوادث کی بات ہوئی، اگر ہم اس چیز پر دیکھیں تو قدرتی حوادث کسی تدبیر کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوتے، بلکہ خدا کے حکیمانہ امر کے مطابق ہوتے ہیں. اور خدائی سزاؤں میں خاندانی اور رشتہ داری کے تعلقات اثر انداز نہیں ہوتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نوح کا بیٹا ہے یعنی پیغمبر کا بیٹا ہے اس لیے اس کو بھی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول کا بیٹا باپ کے آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے اور باپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور مرضی خدا پر راضی ہے اور خاموش ہے. یہ ہے اصلی انسان جو خدا کے دین پر عمل پیرا ہو. وہ صرف اور صرف خدائی حکمت کو جانتے ہیں اور خدائی حکمت پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. یہاں پر جو آخرین میں ارشاد ہوا اس آیت گرامی کے مع الکافرین کہا گیا، یہاں پر یہ مع الکافرین یعنی کفار کے ساتھ رہنے کا نتیجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کفار کے ساتھ رہنے کا نتیجہ من المغرقین ہے، یعنی کفار کے ساتھ رہنے کا نتیجہ غرق ہونے والوں میں شریک ہونا ہے. یعنی جو بھی شخص کافرین کے ساتھ رہیں وہ مغرقین میں بھی شامل ہو جائے گا، غرق ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا. اور خدا کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے صرف خدا ہی سے پناہ طلب کرنی چاہیے. باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو اسباب ہیں، اس سے کسی کو کوئی نجات نہیں ملتی. اگرچہ خداوند عالم رحیم پروردگار ہے، کریم پروردگار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حکیم بھی ہے. کبھی تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے سے دودھ کی نہریں جاری کر دیتا ہے، اور کبھی حکمت کے پیش نظر بیٹے کو باپ کے سامنے دریا برت کر دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے. بس یہ خدائی حکمت ہیں جس کے ذریعے سے کسی کو اگر بخشنا ہو خدائی حکمت ہے، کسی کو نعمت دینی ہو خدائی حکمت ہے، کسی کو غرق کرنا ہو تو خدا کی حکمت ہے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم سب کو بھی خدائی حکمت پر راضی رہنا چاہیے اور خدائی احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.